نیچے جوتیاں چٹخا کے دم دے دیں گے. اللہ کے واسطہ اللہ کی اعلیٰ و عرفہ ذات کے لیے دم دے دینا تو ابدالآباد زندگی مل جائے گی. وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع ملے گا. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی. اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارے رب یہ خود ساختہ شریک ہے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر وہ شریک کہیں گے تم یقیناً جھوٹے ہو. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا. لیکن یہ حسرت کا مقام ہے, کچھ نہیں بات بنے گی. آج بندہ اللہ کی کتاب کو تھامے, بڑی پیاری روایت ہے, اس کو بھی کوشش کرے اپنے ذہنوں میں جما لے. اب شروع فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, بشارت لو کہ یہ قرآن ہے, طرفہ بید اللہ, اس کی ایک سرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وطرفہ بایدیکم, اس کا دوسرا حصہ کس کے ہاتھ میں, سرہ کس کے ہاتھ میں؟ تمہارے ہاتھوں میں. فتمسکوا بہ, سے چمٹ جاؤ. کوئی تمہیں الگ کرنا, ڈپارٹ کرنا چاہے تو کوئی نہیں, کاٹ کے رکھ سکتا کوئی نہیں, یہ ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا. لن تحلکوا ولن تضلوا بعدہ من بعدہ ابدا, اس کے بعد پھر نہ تم گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے اگر اس کے ساتھ چمٹے رہے. طبرانی کی روایت ہے, صحیح جامعہ صغیر کی روایت, او کما قال. اور سر ہمیں اس سے الگ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا, تصور سے باہر ہے. میڈیا اس میں جو اپنا رول ادا کر رہا ہے وہ تصور نہیں, ایجوکیشن سسٹم کا جو بیڑا غرق کر دیا تصور نہیں کر سکتے. جو ہمارے اندر پلانٹ کیے جا رہے ہیں لوگ, جو ایتھیزم کی طرف ہمیں لے کے آ رہے ہیں, تصور نہیں کیے جا رہے. اور ہم اپنے مست موج میں ہیں کہ بس یار کافی ہے جو بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے. ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے, اور اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. وہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین, اور ہم آپ کو گواہ لائیں گے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہے کہ کل کو وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا, میری قوم قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا, نقش نوری, نقش سلیمانی, تعویذ گنڈے, امام دامن اور پتہ نہیں کیا کیا خود ساختہ نظیرے, پنچ سورے اور فلانا چل رہے. یہ ہمارے پاس اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے لگے ہوئے, ستاروں کے پیچھے لگے, عاملوں کے پیچھے لگے ہوں, عراف کے پیچھے لگے ہوں. فرمایا کیا, ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے, اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت, رحمت اور خوشخبری ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل, احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. عدل کا, احسان کا, قرابت داروں کو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ رب کے پاکیزہ کلام ہے. عدل, اللہ کرے یہ عادلانہ نظام اسلام ہے, اس کے قیام کی جدوجہد, ہماری اپنی زندگیوں میں عدل. ہم سورہ مائدہ میں یہ بات پڑھ کے, اگر تیرے اپنے گھر والوں کے خلاف ہے بات تب بھی تو نے عدل کو نہیں چھوڑنا. احسان, ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے, صلہ رحمی کی جائے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور برے کاموں سرکشی سے منع کرتا ہے, اور بے حیائی برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے. یہ مکس گیدرنگ بے حیائی, گانے بجانے بے حیائی نہیں ہے, مال لوٹنا بے حیائی نہیں ہے, اللہ کے احکامات کو توڑنا بے حیائی نہیں ہے, فحاشی نہیں ہے, منکر نہیں ہے, شریعت نے اس کو پسند کیا. نمازیں چھوڑ دو تم, تمہاری بچیاں جینز ٹی شرٹ پہن کے پھرے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو. واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها, اور جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو, اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑا کرو, جبکہ تم قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو. بلا شبہ جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا, اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کھاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے ناجائز فائدہ اٹھا لے. انما یبلوکم اللہ بہ, اللہ ان قسموں اور معاہدوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے. بعض نے کہا کہ یہاں پر مکہ میں ایک دیوانی عورت تھی جو دن بھر سود کھاتی اور پھر رات کو شام ہوتی تو توڑ تاڑ کے پھینک دیتی. بندہ گائے کا دودھ نکالے اور اس کے بعد پھینک کے آ جائے گا, جب بیٹا دودھ نکال دیا, یہ کیا دودھ نکالا تو نے. بندہ لوگوں کو دعوت دے اور جب وہ اس کے پاس آ جائیں تو پھر ان کو ضائع کر دے.
ہر جگہ پہ اس کو دیکھے کہ ایسا معاملہ کہ جو بندہ بہترین کام کرے اور کر کے ضائع کر دے. اس کے ساتھ ایک اور بات اٹیچ کر لیں، اسلام لے کے آئے اور اسلام لینے کے بعد اپنے برے طرز عمل سے لوگوں کو دین سے دور کر دے، یعنی سود کھاتا بنایا، اور جب لوگ آئے تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی بری چیزوں کی وجہ سے دیکھ کے لوگ اس دین سے متنفر ہو کے چلے گئے. بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے ڈٹ کے کرے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ اپنے کاموں کے لیے ہمیں فارغ کر دے. نولی ما تولی، جس طرح پھرنا چاہو گے پھیر دیں گے، ادھر جانا چاہو گے ادھر، ادھر جانا چاہو گے ادھر، تیری مرضی. فرمایا گیا کہ اللہ ان قسموں اور معاہدوں سے تمہاری آزمائش کرتے اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے متعلق ضرور تم سے باز پرس ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں رب نے اختیار دیا، چاہو تو حق پر چلو، چاہے تو چھوڑ دو حق کو. یہ نہیں کہہ دیا کہ تمہارے میں اختلاف رکھا تو تم اختلافی باتوں میں پاگل ہو جاؤ، نہیں، اس نے حق واضح رکھا، حق ایک ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال. جان کے اپنے آپ کو کنفیوز کر کے بیٹھے جی پھر تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، پھر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں، پھر وہ منکرین حدیث کی بھی بات لے آتا ہے، پھر دنیا پرست کی بھی لے آتا ہے، اس کی بھی جی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو کبھی بھی سیدھا ہو بھی نہیں سکتا. راستہ کسے ملتا ہے جی؟ جو راستہ چاہتا ہے دیکھنا. اب دکان پہ کھڑے ہو جائے نا، 85 بندے آ رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں لے لیے کھڑا ہوا، تو بھائی تو شام تک کھڑا رہے، تجھے نہیں دینی اس تو خود بھی نہیں چاہتا نا. بعض آتے ہیں وہ آتے ہیں نا ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، وہ اچھا وہ کتنے کیا، وہ کتنے کے، وہ کتنے کے، وہ بس یہی کام کرتے. تو بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے دین میں آ کے، اچھا یہ کیا ہے، اچھا وہ کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے، اچھا وہ کیا، بس یہ بھائی تجھے نہیں چاہیے نہیں ملے گی. اگر تجھے چاہیے جھوک اللہ کے آگے مانگ، تجھے ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ دنیا مل گئی، یہ دین نہیں ملتا. کیسی بات کرتے ہو یار. فرمایا گیا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم جو اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس کی پیدائش میں تمہیں برا نتیجہ ملے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کریں کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو. ہم ایک دوسرے کے نہ کہا یار کیا ہو گیا اتنا وقت، بھائی کہیں اور لگا یار، تمہارے پاس سیٹرڈے سنڈے فارغ ہے عمر بھائی، تو کیا کرو ایک اور ڈگری لے لیتے ہیں یار، 5 دن جاب اور سیٹرڈے سنڈے کیا ہے ایم بی اے پارٹ ٹائم ایوننگ میں. ادھر فرشتوں کو یہی ڈگریاں نکال کے دکھا رہے ہوں گے ہے نا. اللہ کا واسطہ ہے بھائی، یہ ڈگری بھی ایک مینیا ہے، یہ کیریئر بھی ایک مینیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا رہا. لیکن جنہوں نے اپنا حاصل حصول اس کو بنا لیا وہ ظلم ہے، جنہوں نے اسے اپنا محور و مرکز بنا لیا وہ ظلم ہو جاتا ہے. میں یہ بات کروں، خدا نہ خواستہ بالکل نہیں سمجھے گا کوئی ماڈرن ایجوکیشن کی بیچاری کی تحقیر کر دی ہے، کیونکہ زور ادھر لگتا ہے سارا، اس دین پہ نہیں لگتا، اس لیے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہوتا. فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آگے پڑھیے کیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہو جائے گا، نفدہ ینفد، ختم ہو جائے گا، مک جائے گا، ڈیلیٹ ڈسکارڈ ہو جائے گا، ہفت ہو جائے گا، کارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وہ ما عند اللہ باق، اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. نہ رکھو اپنے پاس، اپنے رب کے پاس لگاؤ. یہ جوانی ہے تو اپنے رب کے پاس لگاؤ، بچے ہیں تو اپنے رب کے پاس لگاؤ، مال ہے تو اپنے رب کے پاس، صلاحیت ہے تو اپنے رب کے پاس. جو تم اپنے رب کے پاس لگاؤ گے کئی گنا، 1000 گنا زیادہ پاؤ گے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ، بھائی سمجھ لیں اس بات کو، کل کو حسرت کریں گے. فرمایا گیا اور ہم صبر کرنے والوں کو اور ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے، اور جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کو مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، جو پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہے گا اللہ اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا. فرمائے گا اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے گا. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بلکہ یوں ہوگا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں. شیطان قرآن پڑھتے وقت ہمیں زیادہ ٹریپ کرے گا. یہ وہ حکم بھی ہے جو ہم پیچھے اعوذ باللہ کے حوالے سے پڑھ کے آتے ہیں. فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون،
ان لوگوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. اس کا بس تو صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک ہیں. ان میں آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہیں, گھر میں کچھ عورتیں آپ کے قریب ہیں اور کسی بات کے مطالبے میں ذرا اونچی اونچی شور مچا رہی ہیں, بات کر رہی ہیں یا پوچھ رہی ہیں. آپ حلیم طبیعت کے, بڑے ہی شفیق مہربان, اور دستک ہوئی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو ساری خسر پھسر کر کے ادھر ادھر ہو گئی ہیں. تو جب آپ انٹر ہوئے, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں عمر تیرے سے پہلے بیٹھی میرے پاس یہ شور مچا رہی تھی, اونچی اونچی بات کر رہی تھی, اور جیسے تیری بات سنی ہے تو فوراً اندر چلی گئی ہیں اور آواز کسی کی نہیں آ رہی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں وہاں پہ والذی نفسی بیدی ما لکیک الشیطان سلکن فجا قطن الا سلک فجن غیر فجک. اے عمر تجھے تو جس راہ پہ شیطان پاتا ہے اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے. اللہ کے نیک بندے, اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. یہ ہیں ایمان والے جو زندہ کر دیتے ہیں, مارتے نہیں ہیں, خواہشات پرستی والے نہیں بناتے, دوسروں کے گلے نہیں کاٹتے, اور اللہ کا ڈر اتنا. آت کا ان کی بیوی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک گدھے کو بھی کہیں ٹھوکر لگ گئی تو مجھے رات کا ڈر لگتا ہے کہ کل کو اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو امیر المومنین بنا ہوا تھا, تو نے راستے کیوں نہیں سیدھے کرائے. تقویٰ جب بندے کے اندر آتا ہے زندگی ایسی روشن ہو جاتی, ایسی روشن ہو جاتی. اللہ ہمیں اسے لعلکم تتقون والے فیز میں آنے کی توفیق نصیب فرما. کہا گیا کہ اس کا بس تو صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ رب کے شریک بناتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی, لاس اینجلس, ٹوکیو, رشیا, کچھ اور بھی اسٹیٹس ہیں, مجھے بتایا تھا کہ باتھ روم جو پیش کیے ہوٹل ریسٹورنٹس جو پیش کیے جا رہے ہیں ان کا بیسک تھیم کیا ہے؟ ٹوائلٹ, باتھ روم, بیت الخلا. شیطانیت کے ساتھ کیسے جوڑا جا رہا ہے آپ ذرا تصور کیجئے. اور پہلے بتا چکا ہوں پاکستان میں 3000 شیطان کے پوجنے والے, انڈیا میں 45,000, عرب میں ایون ہے, اور پوری دنیا میں 2.5 لاکھ کا ڈیٹا پرانا ہو گیا. بل فیل شیطان کی پوجا, بل فیل. سمجھ رہے ہیں نا سر؟ اللہ کے دین کے لیے نہیں جاگیں گے تو تصور نہیں کر سکتے. بچے پوچھا کریں گے ہمارے کہ یہ اسلام کون ہوتا تھا یار, اسلام. اور یہ خالی اسلام نام رکھنے سے, ہمارے درمیان آپ کو پتہ ہے آزان نام رکھتے ہیں, اسلام نام رکھتے ہیں. اس طرح نہیں اسلام نے زندہ رہنا کہ نام رکھ دو خالی تو بچوں کا. یعنی یہ شیطانیت. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون فرمائے گا. اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے لے کے آتے ہیں, نازل کرتے ہیں, اور اللہ جو کچھ نازل فرماتے ہیں اسے خوب جانتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں تم خود بنا لاتے ہو, حالانکہ ان میں اکثریت نہیں جانتی. اللہ اس قرآن پر یقین کامل نصیب فرمائے, اللہ اس کی پیروی نصیب فرمائے, اللہ اس پر ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ایک ایک عمل آج اس محبت سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. اللہ کا کلام ہے, انشاءاللہ عزت اس کے پاس محفوظ ہے. فللہ العزت جمیعا.